اللہ علیہ وسلم کی امت میں نیت کی ہے کہ ہم تو اس محنت والے بن کر رہیں گے، تو ان کا لوٹنا یہ بھی ایک تشکیل ہے ان کے علاقوں کی طرف کہ کیسے جا کر اپنے علاقے میں ماحول بنائیں۔ دین پر چلنے کے لیے ایک داخلی قوت کی ضرورت ہے، ایک خارجی قوت کی ضرورت ہے۔ داخلی قوت یہ یقین ہے اللہ کی ذات پر، لا الہ الا اللہ والا یقین، کہ یہ انسان کو اللہ کے احکام کے ماننے پر اور دین کی محنت کرنے پر آمادہ کرے گا۔ اور خارجی قوت جو ہے وہ ماحول کا بننا ہے کہ ماحول سے یہ صحابہ کے مسجد مدینہ منورہ میں 100% ماحول بنا ہوا تھا، حتیٰ کہ کافر اس ماحول میں آتا ہے تو وہ اپنے کفر پر باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ تو بھئی اس ماحول بننے کے لیے یہ پرانے ساتھی اور یہ ساتھی اس میدان سے اپنے علاقوں میں جا رہے ہیں، وہ اس نیت سے جائیں، سب سے پہلے مسجد میں جائیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، بلکہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے مقام اور اپنے گھر سے سفر میں جائے تو گھر کے لیے سب سے بہترین تحفہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، یہ سب سے بہترین تحفہ ہے گھر کے لیے۔ تو بھئی سفر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آیا کرتے تھے تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے، نفل ادا کرتے، اور پھر اپنی بیٹی فاطمہ، دوسرا کام بیٹی فاطمہ کے پاس جاتے۔ تو یہ حضرات بھی پہلے مسجدوں میں جائیں اور وہاں پر نفل پڑھیں اور نفل پڑھ کے اللہ سے مانگیں، اور پھر وہاں پر جیسے عرض کیا کہ خارجی قوت ماحول کا بننا ہے کہ ہمارے جہاں محلوں کا، ہمارے گھروں کا ماحول ایسا بن جائے کہ ہمارے بچے اور ہر مسلمان اس میں رہنے والا وہ دعوت کے کام پر آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اللہ نے ہر کلمہ گو کو دی، اور اس محنت کرنے کے لیے اللہ نے اتنا آسان کیا کہ اس کلمے کے علاوہ جسم سے باہر کسی چیز کی شرط نہیں۔ جیسے نکلنے والے یا دعوت میں لگیں گے، یا تعلیم و تعلم میں لگیں گے، یا ذکر و عبادت میں لگیں گے، یا خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کی مشق کریں گے، تو وہ انہی کاموں پر مسلمانوں کو لانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ اور امت میں سب سے بہترین حصہ یہ میرا زمانہ ہے، کیونکہ حضور اور 100% صحابہ ان اعمال میں لگے ہوئے۔ تو بھئی نیت کرنی ہے کہ ہر مسلمان کو دعوت پر بھی کھڑا کرنا ہے اور تعلیم و تعلم میں بھی لگانا ہے، ذکر و عبادت اور خدمت۔ تو اس کی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہر مسلمان کو ان اعمال والا، صحابہ کرام 100% ان اعمال والے تھے، تو اللہ نے کیسے خیری اتاری؟ فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ جس زمانے والے جتنے زیادہ ان اعمال پر آ جائیں گے اللہ خیریں اتاریں گے اور ان کے اعمال کو انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ اس لیے ان پر لانے کے لیے یہ 5 اعمال ہیں مسجد کے، یہ واپس جانے والے اس کا اہتمام کریں۔ روزانہ مشورہ، جیسے اللہ کے راستے میں نکل کر مشورہ ہے، اسی طرح اپنی مسجد میں مشورہ اور فکر کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے، ہر مسلمان حضور کی محنت کو کیسے حضور کے طریقے پر کرنے والا بن جائے، اور اللہ تعالیٰ انسانیت کے لیے ہدایت کے کیسے فیصلے فرمائے۔ تو بھئی مشورے میں شریک ہونا ہے، تقاضوں کو سوچنا ہے۔ جی ہاں، کہ ہر مسلمان دین کی محنت کرنے والا ہو، 100% نمازی بنانے کی محنت کرنی ہے اور اللہ کے راستے میں لوگوں کو نکالنا ہے۔ اب ان تقاضوں کو وجود میں لانے کے لیے ہر مسلمان کم از کم ابتدائی درجہ یہ ہے کہ 2.5 گھنٹے اس دعوت کے لیے فارغ کرے۔ حضرات فرماتے ہیں عصر سے عشاء تک کا وقت تو ان کام کرنے والوں کا یہ مسجد کو دینا چاہیے کہ جو تقاضے جہاں دل میں سوچے گئے اور جس کے ذمے ہوئے اس کے لیے ان لوگوں کے پاس جانا اور ان کو دعوت دینا۔ یہ 2.5 گھنٹے جہاں یہ دعوت دینے کے لیے، تو روزانہ کا مشورہ اور روزانہ کم از کم 2.5 گھنٹے، اور آنا اس سے آگے کی طرف ہے۔ جی ہاں، آگے کی طرف کہ 8 گھنٹے دینے والے، اور آدھا مال اور آدھی زندگی، اور ایک ہی کے ساری زندگی اور سارا مال اللہ کے دین کے لیے۔ اللہ اس پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان اعمال پر ڈالنے کے لیے روزانہ کا مشورہ بھی ہے، اور ان پھر روزانہ کی ملاقاتیں بھی ہیں، اور پھر روزانہ کی تعلیم بھی ہے۔ ایک مسجد کی تعلیم ہے اور ایک گھر کی تعلیم ہے۔ یہ مسجد کے اعمال نہیں ہے، بلکہ ہر حضور کی محنت والے مسلمان کے یہ اعمال ہے۔ جیسے مشورے میں شریک ہو، مشورے میں شریک ہونے کی وجہ سے اور فکر کرنے کی وجہ سے اللہ راہیں کھولیں گے، اور اللہ جہاں سمجھو میں برکت عطا فرمائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان لوگوں سے کام لیں گے، ان کے مشوروں و اعمال کو ہدایت کے اترنے کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو اسی طرح تعلیم میں بھی بیٹھنا ہے۔ جی ہاں، مسجد کی تعلیم میں فضائل اعمال کا پڑھنا اور ترغیب دے کر لوگوں کو اس محنت پر، یہ ہماری ہر ایک کی ضرورت ہے۔
کیونکہ جتنا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کو دھیان سے عمل کرنے کی نیت سے، دعوت کی نیت سے کریں گے، اللہ اس کا نور عطا فرمائیں گے، اور اس نور کی وجہ سے اللہ اپنے دین پر چلنا اور دین کی محنت کرنا، قربانیاں کرنا آسان فرمائیں گے۔ تو یہ جو واپس جانے والے یا اسی طرح جو مقامی کام پر کھڑا کریں گے، تو روزانہ کے اعمال کے مشورے میں بیٹھنا، ساری انسانیت کے لیے فکر کرنا، اور دوسرا 2 تعلیموں کو اہتمام سے، مسجد کی تعلیم بھی اور گھر کی تعلیم بھی، اور بھئی روزانہ 2.5 گھنٹے سے لے کر گھنٹوں اللہ پھرنا اور لوگوں کو دعوت دینا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں 2 گشت ہیں، ایک مقامی گشت ہے اور ایک بیرونی گشت ہے۔ یہ مقامی اپنی مسجد کا گشت کہ مسجد کے آس پاس رہنے والوں سے مل کر ان کو اس محنت پر جہاں کھڑا کرنا اور اللہ کے راستے میں نکالنا۔ ہر مقامی گشت اس نیت سے ہو کہ نفد چلے اور 3 چلے کی جماعت نکالنی ہے۔ سارے ساتھی مقامی گشت جہاں گشت میں شریک ہوں، ساتھی زیادہ ہوں تو زیادہ گشت نکال دیے جائیں۔ تو بھئی مقامی گشت کرنا ہے، اور ہر یعنی جو پرانے ساتھی ہیں، ہر 2 پرانے ساتھی پورے مہینے جہاں 8 نئے ساتھیوں کو لے کر روزے کی جماعت تیار کریں۔ تو 2 ساتھی پرانے ہوں، اس کی بات کی کوشش کرنی ہے تو اپنے مقامی گشت کے ذریعے سے اپنے محلے کو اس کام پر اٹھانا، اور بھئی آس پاس کی جو مسجدیں ہیں اس کے لیے بیرونی گشت کرنا۔ تو جو بیرونی گشت کے لیے جو دن مقرر ہے، تو یہ نہیں کہ گشت کے دن جا کے اس مسجد میں چلے جائیں، بلکہ روزانہ کے جو تقاضے ہم سوچتے ہیں اور لوگوں سے ملنے کی ترتیب بناتے ہیں، اگر پورے ہفتے ایک جماعت اس مسجد میں جس میں بیرونی گشت کے ذریعے ہم کام کھڑا کرنا چاہتے ہیں، 2 ساتھی جاتے رہیں اور ان سے ملتے رہیں، تاکہ جس دن ہمارے محلے کی جماعت بیرونی گشت کے لیے وہاں پہنچے تو ساتھی اس بات کو سمجھ چکے ہوں اور وہ پہلے سے موجود ہوں اور ان کو گشت میں شریک کریں، اور وہاں پھر گشت کے بعد بیان ہو اور وہاں ان لوگوں کو اس کام پر کھڑا کر دیں۔ تو مقامی گشت ہے اپنے محلے کے 100% انسانوں کو اس محنت پر کھڑا کرنے کے لیے، اور بیرونی گشت ہے آس پاس کی مسجدوں میں گشت کے ذریعے سے وہاں والوں کو کام پر اٹھانا۔ اور بھائی اگر ایسا ہے کہ مسجد میں کچھ رکاوٹیں ہیں تو کوئی بات نہیں، کسی بیٹھک میں یا کسی جگہ کو لے کر نماز مسجد میں ادا کریں اور پھر وہاں ان اعمال کو کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت کا حکم ملا تو کافروں نے رکاوٹ ڈالی اور بیت اللہ میں دعوت دینے سے منع کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں آ گئے اور وہاں دعوت کا کام چلتا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق، ان کا اسلام لانا دار ارقم ہی میں ہوا کہ اپنی بہن کے گھر سے جب وہ متاثر ہو کر نکلے اور اس صحیفے کو دیکھا، بہن کا مار کو برداشت کرنا اور بہنوئی کا پیٹنے کو برداشت کرنا، صبر کرنا اور دعائیں کرنا، اس سے حضرت عمر کا دل بدل گیا۔ اور بلکہ اس سے پہلی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی تھی، اللہم ایید الاسلام باحد العمرین، اے اللہ عمر اور عامر نام کے 2 شخص ہیں مکہ میں، بڑی صلاحیتوں والے ہیں، وہ صلاحیتیں دین کو مٹانے پر لگا رہے ہیں، اے اللہ اسلام کو قوت عطا فرما، ان میں سے کسی ایک کو ہدایت دے کر۔ تو وہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول ہوئی، اور بہن کے گھر کی تعلیم اس کا ذریعہ بنی، اور وہ وہاں سے چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے لیے بلال ایک روایت میں آتا ہے دربانی کے فرائض انجام دے رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، اے اللہ کے رسول یہ عمر آ رہا ہے۔ حضور سمجھ گئے کہ اللہ نے میری رات کی دعا کو قبول کر لیا، اس لیے بھی ہم اللہ کے راستے میں نکل کر اور اپنے مقام پر بھی راتوں کو اٹھنا اور دعائیں کرنا، اس کا اہتمام کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، دار ارقم میں مسلمان ہوئے اور پھر وہاں سے داعی بن کر گئے اور کافروں کی مجلس میں اس کلمے کو زور سے کہا اور اس کی دعوت دی۔ تو بھائی اسی طرح بیرونی گشت ہے، بیرونی گشت کے ذریعے سے جہاں آس پاس کی مسجدوں میں اس کام کو قائم کرنا، اور پھر جیسے اس محنت کرنے والوں کا عزم، ارادہ اور مشورہ ہوگا، اللہ ان تشکیلوں کو وجود عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمارے ارادے ہوں کہ ہر گشت سے نقد چلے اور 3 چلے کی جماعتوں کو نکالنا۔ تو اس کی کوشش فرمائیں گے نا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بھائی مہینے کا 6 روزہ،
یہ تو کم سے کم ہے، مہینے میں کا سہ روزہ ہم اوقات کو متعین کریں اپنے اعمال کے لیے، اور اس سہ روزے کے ذریعے سے جو آپ آس پاس کی بستیاں ہیں ان بستیوں میں جا کر ان بستی والوں کو اس کام پر کھڑا کریں۔ جی ہاں، سہ روزے کے لیے اب جیسے عرض کیا کہ ایک تو پرانے ساتھیوں کا مل کر چلا جانا، بھائی اس سے کام آگے نہیں بڑھے گا، بلکہ کوشش اس بات کی کم از کم 2 ساتھی پرانے ہوں اور باقی سارے ساتھی نئے ہوں، ان کو لے کر جانا، اور سہ روزے کے ذریعے سے جو آس پاس کی بستیاں ہیں ان بستیوں میں محنت کر کے ان کو اس محنت پر کھڑا کرنا اور اللہ کے راستے میں نکالنا۔ ان کی مسجدوں میں جو ہے مشورہ اور جو ہے تعلیم اور دعوت، بنیادی کام دعوت ہے، ہر مسلمان کو ہم دعوت پر کھڑا کر دیں، اور دعوت پر آنے سے پھر ساری باقی چیزیں بھی وجود میں آ جائے گی۔ بعض ساتھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو تعلیم شروع کروا دی، بہت اچھی بات ہے، تعلیم بھی ہمارے محنت کا ایک اہم عمل ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کلمہ گو کو یہ بات سمجھا کر کہ تم حضور کی امت میں ہو، اس محنت کو کرنے والے ہو، دعوت پر کھڑا کیا جائے۔ انشاءاللہ جب دعوت دینے والے بنیں گے تو باقی اعمال بھی وجود میں آ جائیں گے۔ تو اس لیے بھی سہ روزہ جہاں آس پاس کے علاقوں میں، اسی طرح چلے کا وقت بھی اپنا متعین کرنا۔ حضرات فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے جو قربانی لی گئی بڑے اونچے ایمان والے تھے، امتحان جو ہے استعداد کے بقدر ہوتا ہے، وہ تو اللہ کے راستے میں ایسے نکلے کہ بھوک اور فقر نے ان کے گھروں میں ڈیرے ڈالے اور جانیں اپنی پیش کی، اور کتنے مجاہدے کیے صحابہ کرام نے۔ آج ہماری قربانی یہ ہے کہ بھئی جو اعمال ہیں ان کا وقت مقرر کر کے ان کا اہتمام کرنا، مشورے میں شریک ہونا، اور روزانہ کی ملاقاتوں میں سارے ساتھیوں کا نکلنا، اسی طرح اپنی 2 تعلیموں کا اہتمام، اور سہ روزے کے لیے جو وقت متعین کیا ہے اس وقت پر نکل جانا، اور چلے کا جو وقت مقرر ہے اس چلے میں نکلنا، چلے کے ذریعے سے پھر ملکی سطح پر کہ سارے ملک میں جو ہے ہر بستی میں یہ کام زندہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو خیر کو وجود عطا فرمائیں گے۔ اور بھئی 4 مہینے جس کے نہ لگے ہوں تو 4 مہینے میں نکل کر اس کام کو سیکھنا۔ اسی طرح اپنے گھر کے ماحول کو بھی بنانا ہے، گھر کے ماحول کو بھی بنانا ہے کہ گھر کے اعمال میں سے گھر میں بھی فکر ہو کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے، کہ یہ بیوی اور بچے اور باپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس فکر کو کر رہے ہیں کہ اللہ کا دین کیسے زندہ ہو، اس پر اللہ ان کے لیے راہیں کھولیں گے اور ان کی سمجھوں میں برکت عطا فرمائیں گے اور اللہ فخر کریں گے۔ وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے، صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، پوچھا اے میرے صحابہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہ اے اللہ کے رسول نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں۔ اب جیسے ہم بیان شروع بھائی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، یہ اللہ کی حمد ہے، اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا صرف اسی لیے بیٹھے ہو، کسی اور بات نے تو نہیں بٹھایا؟ تو صحابہ کرام نے بھی قسم کھا کر کہا اے اللہ کے رسول ہم اسی لیے بیٹھے۔ فرمایا تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں تھی کہ تم کوئی بات چھپاؤ گے، بلکہ بات پوری واضح ہو جائے، تم بات کو ہلکا سمجھ کر بتاؤ نا، اس لیے میں نے قسم لی تم سے۔ سن لو، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے بتا کر گئے کہ آپ کے صحابہ جو عمل کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ تو بھئی ہمارے گھروں میں دین کی فکر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اللہ تعالیٰ اس پر فخر فرمائیں گے، فکر ہو۔ اور بھئی تعلیم، کہ گھر کی تعلیم میں فضائل کا پڑھنا ہے، اور گھر کی تعلیم میں 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے، اور 6 نمبروں کا مذاکرہ اسی لیے ہے کہ ہمارے اعمال ان صفات کے مطابق ہوں اور گھر کا ہر فرد دین کا داعی بنے، اور بچوں کی دینی تربیت، بچوں کی دینی گھر کا ماحول جب دین والا بنے گا، دعوت والا بنے گا تو بچے کی جو ہے بچے کی تربیت ہوگی۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو اللہ فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں۔ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اگر گھر کا ماحول نہیں بنے گا تو بچے کا غلط یقین، اسی لیے بچے کے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اس کے کان میں اذان کے کلمات کہے جاتے ہیں۔ اللہ کی عجیب شان کے نماز کے لیے بلا رہے ہیں تو دعوت کا خلاصہ اذان کی صورت میں لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے کہ مؤذن اذان کے وقت اپنے کانوں میں انگلی دیتا ہے کہ بازاروں میں، کارخانوں میں
اور ہسپتالوں میں اور جہاں کھیتوں میں جو آوازیں لگ رہی ہیں وہ سننے کے قابل نہیں، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ سننے کے قابل ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر 6 مرتبہ اس کو دہرایا جاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور کامیابی نماز میں ہے۔ نماز تو سب سے بڑا رکن ہے، جس کی نماز صحیح ہوگی اس کی پوری زندگی دین والی بن گئی۔ تو نماز کے لیے 5 دفعہ اذان دلوائی جاتی ہے اور نماز کے لیے اللہ بلاتے ہیں۔ تو یہ بچہ سعادت مند جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا، ماں باپ مسلمان، تو اس کے کان میں سب سے پہلے اذان کے کلمات کہہ دو کہ اس کے ذریعے سے اس کے دل کے تاروں تک یہ آواز پہنچ جائے۔ اور پھر ماں باپ کے ذمہ اس کی تربیت، اور سب سے پہلی معلمہ اور استاذہ یہ ماں ہے کہ بچے کو دودھ پلائے گی تو بسم اللہ پڑھ کر باوضو رہے گی، بچے کو سلائے گی دائیں کروڑ پر، اور بچہ جب بولنا شروع کرے گا تو یہ ماں سب سے پہلے اللہ کا نام یا لا الہ الا اللہ سکھانا۔ اور جب بچے کو شعور ہونے اور وہ بھی اماں بھوک لگی ہے، اماں شریر میں درد ہو رہا ہے، اماں بیمار ہوں، تو فوراً کہ بھوک بھیجنے والے بھی اللہ ہیں، اور بھوک جہاں کھانا دینے والے اور پیٹ بھرنے والی ذات بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، بیماری سے شفا دینے والی ذات بھی کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو بچے کا یہ ذہن اور بچپن سے سلیقے کہ سونا کیسے ہے اور کھانے کے آداب کیا ہیں، اور اسی طرح دعائیں کہ بچپن میں سکھائی ہوئی دعائیں ایسی ہیں جسے پتھر پر تراش کر لکھ دینا کہ صدیوں بیت جائیں کہ وہ لکھا ہوا مٹتا نہیں ہے۔ تو یہ بچہ جب بچپن سے ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا اور ماں باپ نے سکھایا تو پھر یہ ایک جہاں موت تک اس پر جمع رہے گا۔ تو بچوں کی دینی تربیت اور گھر کی تعلیم اور 6 نمبروں کے ذریعے داعی بننا، اور اسی طرح اپنے گھر کی ترتیب کو اللہ کے احکام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق بنانا، اور نمازوں کا اہتمام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ گھر میں ایک نماز کی جگہ بنا لی جائے، وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے، لیکن ایک نماز کی جگہ متعین ہو جائے تو کہا اس کو پاک صاف رکھا جائے، اس کو خوشبودار رکھا جائے، اس کو پاک صاف رکھا جائے، تاکہ 5 نمازیں وہاں آ کر تو گھر میں نماز کی جگہ، اور یہ عورتیں بھی گھر میں اس بات کا ماحول بنایا جائے تعلیم کے ذریعے اور ترغیب دے کر کہ 5 جو ہی اذان ہو گھر کے سارے کام چھوڑ کر فوراً نماز کی جگہ پر آ کر نماز کو ادا کیا جائے۔ جسے پکے نمازی ان کے کان مؤذن کی اذان کی طرف لگے ہوتے ہیں، جو ہی اذان ہوئی تو فوراً وہ سب کام چھوڑ کر نمازوں کی طرف چلتے ہیں، اور مسجدوں میں باوضو ہو کر آتے ہیں یا وضو کرتے ہیں اور پھر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اس نماز پر آنے پر کتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا وضو کرتے ہی اللہ کی طرف سے اعزاز اور اکرام کہ ان کے گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور مسجد کی طرف جو قدم اٹھتے ہیں ہر قدم پر اللہ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک گناہ معاف فرماتے ہیں اور ایک درجے کو بلند فرماتے ہیں۔ اور پھر مسجد میں آ کر اگر نماز کا انتظار کرتا رہے تو نماز کا ثواب ملتا ہے، اور نماز پڑھ کر بیٹھے رہیں تو پھر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح عورتوں کے لیے جو ہی اذان سنے سارے کام موقوف کر کے نماز کی تیاری کر کے نماز کو ادا کریں۔ جی ہاں، اگر پکانے میں لگے ہیں تو چولہے کو بند کر دیا جائے، اور جب صفائی میں لگے ہیں تو ہاتھ روک لیے جائیں، حتیٰ کہ بچے کو دودھ پلانا وہ روک لیا جائے، تاکہ نماز جہاں اذان ہوتے ہی نماز کا اہتمام۔ اور جن گھروں میں اس بات کا اہتمام ہوگا کہ اول وقت میں آ کر عورتیں نماز کی جگہ پر نماز پڑھیں گی تو ان کے لیے گھر کے اعمال کرنا بھی، یہ سب عورتیں جمع ہیں، آسان ہو جائے گا۔ فجر کے بعد ایمان یقین کی بات ہو سکتی ہے، ظہر کے بعد کوئی مشورہ یا کوئی مذاکرہ ہو سکتا ہے، عصر کے بعد پھر شام کے جہاں ذکر اور اعمال پورے ہو سکتے ہیں، مغرب یا عشاء کے بعد جو ہے پھر اور کوئی مشورہ یا کارگزاری ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے نمازوں کا گھروں میں بھی اہتمام، اور بھائی گھریلو زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق کرنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا۔ جب بھی کوئی امر پیش آئے تو فوراً، جی ہاں، جب بھی کوئی امر پیش آئے یہ عورتیں یہ جو ہیں وہ اپنے محرم مردوں سے کہیں کہ پوچھ کر آؤ کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ غمی ہو یا خوشی ہو،
کہ مسلمانوں کا کوئی تہوار نہیں ہے، مسلمانوں میں کوئی رسم نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ نکاح یہ کوئی رسم نہیں ہے. مسلمانوں کے تو ساری حاجات اور ضرورت کو اللہ نے اپنے مبارک پاکیزہ احکام کے ساتھ مربوط کیا، اور مسلمانوں کے تو ہر عمل کو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ مربوط کیا. اس کی زندگی تو کتنی پاکیزہ ہے، اس کی زندگی تو کتنی نورانی ہے، اور اس نورانی زندگی پر امت مسلمہ آ گئی تو اللہ اس کی زندگی کو انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. کہ مدینہ منورہ کا ماحول ایسا بن گیا تھا کہ باہر سے آنے والا کافر اگر وہ مدینے میں رہتا اور زندگی کو دیکھتا 3 دن سے زیادہ اپنے کفر پر باقی نہیں رہ سکتا تھا. حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصہ لکھا ہے کہ وہ تو مسلمانوں سے لڑ رہے تھے، جنگ کے دوران مسلمانوں کو فتح ہوئی اور ثمامہ ابن اسال قید ہو کر آئے، اور قیدی مسجد میں ستون کے ساتھ قیدی کے طور پر ان کو باندھا گیا اور 3 دن رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حالات پوچھتے رہے. 3 دن بعد دیکھا کہ حضور نے کہ یہ جو مسجد کے ماحول میں دن رات کے اعمال دیکھے بدل گیا، فرمایا اس کو چھوڑ دو. وہ مسجد سے باہر گئے، نہا کر کپڑے بدل کر آئے اور فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو بھائی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ ہمارے بازاروں کا ماحول، ہمارے کارخانے، ہمارے اسپتال، ہمارے محلے اور ہمارے گھر یہ دینی ماحول والے، دعوت والے ماحول والے بن جائیں کہ جو بھی اس میں آئے تو وہ اس رنگ میں رہ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو نکلنے والے ہیں ان کو بھی اپنی منشا کے مطابق محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کام کو مقصد بنا کر گھروں میں جا رہے ہیں اللہ ان کو بھی حضور کی محنت کو مقصد بنا کر پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.